السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قوم عاد اور قوم سمود کی مختصر تاریخ بیان کریں گے کہ وہ لوگ کیسے تھے، کتنے زیادہ طاقتور تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر کس طرح عذاب بھیجا۔ ناظرین، عاد اصل میں ایک شخص کا نام ہے جو نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور ان کے بیٹے سام کی اولاد میں ہے۔ پھر اس شخص کی اولاد اور پوری قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ قرآن کریم میں عاد کے ساتھ کہیں لفظ عاد اولا اور کہیں ارم بھی آیا ہے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قوم عاد کو ارم بھی کہا جاتا ہے اور عاد اولا کے مقابلے میں قوم عاد ثانیہ بھی ہے۔ اس کی تحقیق میں مفسرین اور مورخین کے اقوال مختلف ہیں۔ زیادہ مشہور یہ ہے کہ عاد کے دادا کا نام ارم ہے، اس کے ایک بیٹے یعنی اوس کی اولاد میں عاد ہے، یہ عاد اولا کہلاتا ہے، اور دوسرے بیٹے جسو کا بیٹا سمود ہے، یہ عاد ثانی کہلاتا ہے۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ عاد اور سمود دونوں ارم کی دو شاخیں ہیں، ایک شاخ کو عاد اولا اور دوسری کو سمود یا عاد ثانیہ بھی کہا جاتا ہے، اور لفظ ارم عاد و سمود دونوں کے لیے مشترک ہے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ قوم عاد پر جس وقت عذاب آیا تو ان کا ایک وفد مکہ معظمہ گیا ہوا تھا، وہ عذاب سے محفوظ رہا، اس کو عاد آخری کہتے ہیں۔ اور ہود علیہ السلام ایک نبی کا نام ہے، یہ بھی نوح علیہ السلام کی 5ویں نسل اور سام کی اولاد میں ہے۔ قوم عاد اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب نامہ چوتھی پشت میں سام پر جمع ہو جاتا ہے، اس لیے ہود علیہ السلام عاد کے نسبی بھائی ہیں۔ قوم عاد کے 13 خاندان تھے، عمان سے لے کر حجر موت اور یمن تک ان کی بستیاں تھیں۔ ان کی زمینیں بڑی سرسبز و شاداب تھیں، ہر قسم کے باغات تھے، رہنے کے لیے بڑے بڑے شاندار محلات بناتے تھے، بڑے قد آور اور بہت زیادہ مضبوط تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کی ساری ہی نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے تھے، مگر ان کی نافرمانیوں نے انہی نعمتوں کو ان کے لیے وبال جان بنا دیا، اور رب العالمین جس کی نعمتوں کی بارش ان پر ہو رہی تھی اس کو چھوڑ کر بت پرستی میں مبتلا ہو گئے۔ عاد کا زمانہ تقریباً 2000 قبل حضرت مسیح علیہ السلام مانا جاتا ہے، اور قرآن عزیز میں عاد کو من بعد قوم نوح کہہ کر قوم نوح کے خلفاء میں سے شمار کیا ہے۔ اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ شام کی دوبارہ آبادی کے بعد سامیہ کی ترقی عاد ہی سے شروع ہوتی ہے۔ عاد کا مرکزی مقام ارض احقاف ہے، یہ حجر موت کے شمال میں اس طرح واقع ہے کہ اس کے مشرق میں عمان ہے اور شمال میں ربیع الخالی، مگر آج یہاں ریت کے ٹیلوں کے سوا کچھ نہیں ہے، اور بعض مورخین کہتے ہیں کہ ان کی آبادی عرب کے سب سے بہترین حصہ حجر موت اور یمن میں خلیج فارس سے حدود عراق تک وسیع تھی، اور یمن ان کا دارالحکومت تھا۔ عاد بت پرست تھے اور اپنے پیشور قوم نوح کی طرح صنم پرستی، صنم تراشی میں ماہر تھے۔ تاریخ قدیم کے بعض ماہرین کہتے ہیں کہ ان کے معبود قوم نوح کی طرح ود، سو، یغوس، یعوق اور نصر ہی تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ان کے ایک صنم کا نام سمود اور ایک کا نام ہتار تھا۔ عاد اپنی مملکت کی ستوت، جسمانی قوت و وصولت کے غرور میں ایسے چمکے کہ انہوں نے خدائے وحد کو بالکل بھلا دیا، اور اپنے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بتوں کو اپنا معبود مان کر ہر قسم کے شیطانی اعمال بے خوف و خطر کرنے لگے۔ تب اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام عاد کی سب سے زیادہ معزز شاخ خلوت کے ایک فرد تھے، سرخ و سفید رنگ اور وجیہ تھے، ان کی بڑی داڑھی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ہود علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا، جو خود انہی کے خاندان سے تھے، اور ابو البرکات جونی جو انصاب عرب کے بڑے مشہور ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ہود علیہ السلام کے بیٹے یارب بن قحطان ہیں، جو یمن میں جا کر آباد ہوئے، اور یمنی اقوام انہی کی نسل ہے، اور عربی زبان کی ابتدا انہی سے ہوئی،
اور یارب کی مناسبت سے ہی زبان کا نام عربی اور اس کے بولنے والوں کو عرب کہا جاتا ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ عربی زبان تو عہد نوح علیہ السلام سے جاری تھی۔ کشتی نوح علیہ السلام کے ایک رفیق جرہم تھے جو عربی زبان بولتے تھے، اور یہی جرہم ہے جن سے مکہ معظمہ کی آبادی شروع ہوئی۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یمن میں عربی زبان کی ابتدا یارن بن قحطان سے ہوئی، اور ابو البرکات کی تحقیق کا مطلب بھی یہی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی عبادت کی طرف دعوت دی اور لوگوں پر ظلم و ستم کرنے سے منع کیا، مگر عاد نے ایک نہ مانی اور ان کو سختی کے ساتھ جھٹلا دیا اور غرور و تکبر کے ساتھ کہنے لگے، من اشد منا قوتا، آج دنیا میں ہم سے زیادہ شوکت و جبروت کا کون مالک ہے؟ مگر حضرت ہود علیہ السلام مسلسل اسلام کی تبلیغ میں لگے رہے۔ وہ اپنی قوم کو عذاب الہی سے ڈراتے اور غرور سرکشی کے نتائج بتا کر قوم نوح کے واقعات یاد دلاتے، اور کبھی ارشاد فرماتے، اے میری قوم، اپنی جسمانی طاقت اور حکومت کے جبروت پر گھمنڈ نہ کر، بلکہ خدا کا شکر ادا کر کہ اس نے تجھ کو یہ دولت بخشی، قوم نوح کی تباہی کے بعد تجھ کو زمین کا مالک بنایا، خوش عیشی، فارغ البالی اور خوشحالی عطا کی، لہٰذا اس کی نعمتوں کو نہ بھول اور خود ساختہ بتوں کی پوجا سے باز آ جا جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ دکھ دے سکتے ہیں۔ موت اور زندگی ایک خدا واحد کے ہاتھ میں ہے۔ اے افراد قوم، مانا کہ تم عرصہ تک سرکشی اور اس کی نافرمانی میں مبتلا رہے ہو، مگر آج بھی اگر توبہ کر لو اور باز آ جاؤ تو اس کی رحمت وسیع ہے اور دروازہ توبہ بند نہیں ہوا۔ اس سے مغفرت چاہو وہ بخش دے گا، اس کی طرف رجوع ہو جاؤ وہ معاف کر دے گا۔ تقوی و طہارت کی زندگی اختیار کر لو، وہ تم کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا کرے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی تبلیغ اور پیغام حق کے ساتھ ساتھ بار بار یہ بھی دہراتے رہے کہ میں تم سے کسی اجر کا خواہ نہیں، میرا اجر تو خدا ہی کے پاس ہے اور یہ نبی کی زندگی کا امتیاز ہے۔ ان کو کوئی یہ تہمت نہیں لگا سکتا کہ وہ مال کی طلب میں ایسا کرتے ہیں یا عزت و جاہ اور ریاست کے طالب ہیں۔ وہ نہ قوم سے اپنی ریاست و عزت کے طالب ہوتے ہیں اور نہ مال و متاع کے، ان کے سامنے تو صرف ایک ہی نکتہ ہوتا ہے، اور وہ ادائے فرض اور اپنے مالک حقیقی کے احکام کی پیغمبری ہے۔ عاد میں ایماندار تو چند ہی تھے، باقی تمام سرکش انسانوں کا گروہ تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نصیحت ان پر گراں گزرتی تھی اور وہ یہ نہیں برداشت کر سکتے تھے کہ ان کے خیالات، ان کے عقائد و اعمال، غرض ان کے کسی ارادے میں بھی کوئی شخص حائل ہو۔ اس لیے اب انہوں نے یہ روش اختیار کی کہ حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑایا، ان کو بے وقوف اور ان کی معصومانہ حقانیتیوں، تمام یقینی دلائل کو جھٹلانا شروع کر دیا، اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے، اے ہود، تو ہمارے پاس ایک دلیل بھی نہ لایا، اور تیرے کہنے سے ہم اپنے خداؤں کو چھوڑنے والے نہیں اور نہ ہم تجھ پر ایمان لانے والے ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے یہ سب کچھ نہایت ضبط و صبر سے سنا اور پھر ان سے یوں مخاطب ہوئے، میں خدا کو اور تم سب کو گواہ بنا کر سب سے پہلے یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں اس اعتقاد سے قطعاً بری ہوں کہ ان بتوں میں یہ قدرت ہے کہ مجھ کو یا کسی کو کسی قسم کی بھی کوئی برائی پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد تم کو اور تمہارے ان معبودوں کو چیلنج کرتا ہوں کہ اگر ان میں ایسی قدرت ہے تو وہ مجھ کو نقصان پہنچانے میں جلدی سے اقدام کرے۔ میں اپنے خدا کے فضل و کرم سے صاحب عقل ہوں، فراست کا مالک ہوں اور حکمت و دانائی کا حامل۔ میں تو صرف اپنے اس خدا پر ہی بھروسہ کرتا ہوں جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کے تمام جانداروں کی پیشانیاں ہیں، اور جو موت اور زندگی کا مالک ہے۔ وہ ضرور میری مدد کرے گا اور ہر نقصان پہنچانے والے کے نقصان سے محفوظ رکھے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو عذاب کی وعید کرتے ہوئے یوں فرماتے ہیں کہ اے قوم، اب بھی سمجھ اور عقل و ہوش سے کام لو، قوم نوح کے حالات سے عبرت حاصل کرو اور خدا کے پیغام کے سامنے سر جھکا دے، ورنہ قضاء و قدر کا ہاتھ زہر ہو چکا ہے اور بہت قریب ہے وہ زمانہ کہ تیرا یہ سارا غرور اور گھمنڈ خاک میں مل جائے گا
اور اس وقت ندامت سے بھی کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بار بار ان کو یہ بھی باور کرایا کہ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، دوست ہوں، تم سے زر وسیم اور ریاست کا طالب نہیں ہوں، بلکہ تمہاری فلاح و نجات چاہتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ کے پیغام کے بارے میں خائن نہیں بلکہ امین ہوں، وہی کہتا ہوں جو مجھ سے کہا جاتا ہے۔ جو کچھ کہتا ہوں قوم کی سعادت اور حسن حال و معال کے لیے کہتا ہوں، بلکہ دائمی و سرمدی نجات کے لیے کہتا ہوں۔ عاد نے جب یہ سنا تو وہ عجیب حیرت میں پڑ گئے، ان کی سمجھ میں نہ آیا کہ ایک خدا کی عبادت کے کیا معنی ہے۔ وہ غم و غصہ میں آ گئے کہ کس طرح ہم باپ دادا کی ریت اصنام پرستی کو چھوڑ دیں، یہ تو ہماری اور ہمارے باپ دادا کی سخت توہین ہے۔ ان کا کیا غیظ و غضب بھڑک اٹھا کہ ان کو کافر اور مشرک کیوں کہا جاتا ہے، جبکہ وہ بتوں کو خدا کے سامنے اپنا شفیع مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہود علیہ السلام کی بات مان لینے میں ان کے معبودوں اور بزرگوں کی توہین تھی، جن کو وہ خدا اکبر کی بارگاہ میں اپنا وسیلہ مانتے تھے، اور اسی کے لیے ان تصویروں اور مجسموں کو پوجتے تھے کہ وہ خوش ہو کر ہماری سفارش کریں گے اور عذاب الہی سے نجات دلائیں گے۔ جب قوم کا ظلم و ستم بڑھتا گیا اور وہ بہت زیادہ سرکش ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام کو اپنی قوم کو وارننگ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میری مخلصانہ اور صادقانہ نصیحت کا یہی جواب ہے تو بسم اللہ، اور تم کو عذاب کا اگر اتنا ہی شوق ہے تو وہ بھی کچھ دور نہیں۔ قوم عاد پر عذاب کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ الحاصل قوم عاد کی انتہائی شرارت و بغاوت اور اپنے پیغمبر کی تعلیم سے بے پناہ بغض و انا اور قانون جزا کا وقت آ پہنچا اور غیرت حق حرکت میں آئی، اور عذاب الہی نے سب سے پہلے خشک سالی کی شکل اختیار کی۔ عاد سخت گھبرا گئے، پریشان ہوئے اور عاجز نظر آنے لگے، تو حضرت ہود علیہ السلام کو تب ہولناک عذاب نے ان کو آ گھیرا۔ 8 دن اور 7 راتیں تیز و تند ہوا کے طوفان اٹھے اور ان کو اور ان آبادی کو تاہ و بالا کر کے رکھ دیا۔ تنو مند اور قوی ہیکل انسان جو اپنی جسمانی قوتوں کے گھمنڈ میں سرمست سرکشی تھے، اس طرح بے حس و بے حرکت پڑے نظر آتے تھے جس طرح آندھی سے تناور درخت بے جان ہو کر گر جاتا ہے۔ غرض ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا گیا تاکہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت بنے، اور دنیا آخرت کی لعنت اور عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا۔